السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ صف کر رہے ہیں اور آج ہم آیت نمبر 5 سے لے کر 9 کی تلاوت سنتے ہیں۔ سورة الصف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ سورہ صف میں آیت نمبر 4 تک ہم نے بہت ہی اپنے آپ کو کنسیپچولی اسٹرانگ کیا، اچھی طرح سے سمجھا، وضاحت سے سمجھا کہ ایک مومن اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے اور اس کو کن معاملات میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کن معاملات پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اصل بات کیا ہے کہ مومن اس طرح سے صف بنانے والے ہوں کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں، یعنی ان کی آئیڈیالوجی، ان کے پیراڈائمز، ان کا تھاٹ پروسیس، ان کے ایکشنز، کوئی بھی کسی کو دیکھ کر کیٹیگرائز نہ کرے کہ یہ کون سا مسلمان اور یہ کیا کر رہا ہے۔ اس کے بعد کی جو آیت آتی ہے، آیت نمبر 5 سورہ صف میں، بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں انبیاء کی زندگی سے مثالیں دی جا رہی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی انبیاء نے اپنی قوم سے بات کی اور ان کو جھنجھوڑا اور ان کو کچھ سکھانے کی کوشش کی تو بہت ہی پیار کا انداز تھا، ایک ایفیلیشن تھی، ایک تعلق تھا، ایک بانڈ تھا۔ اب دیکھیں، ہم اپنے گھروں میں بھی کئی دفعہ اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو کچھ بتانا چاہتے ہیں تو یا ہم حلال حرام کے فتوے دیتے رہتے ہیں یا ان کو یہی بتاتے رہتے ہیں کہ تم لوگ کتنے بڑے کرمنلز ہو۔ اور استغفر اللہ، یہ جو آیت آئی تھی نا اس وقت جہنم والی، اس کو دیکھ کر تو مجھے بالکل تم یاد آ گئے۔ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، کسی کو یہ نہیں فیلنگ دینی چاہیے کہ وہ کسی معاملے میں بھی انفیریئر ہے، بلکہ ہم اپنے مقابلے پر لا کے لوگوں سے بات چیت کریں اور ان کا ایک کمفرٹ لیول ڈیولپ کریں کہ وہ اوپن ہو کر بہت شرح دل کے ساتھ ہماری بات سننے لگیں۔ وہ کیا بات کہتے ہیں؟ کیوں تم اذیت دیتے ہو مجھے، حالانکہ تحقیق تم جانتے ہو بے شک میں رسول ہوں اللہ کا تمہاری طرف۔ پھر جب وہ ٹیڑھے ہوئے، ٹیڑھا کر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو فاسق ہیں۔
اب یہاں پہ ہمیں، کیونکہ ہم بات کر رہے تھے کال اور فیل کی، کہ کال اور فیل کا جو تضاد ہوتا ہے وہ انسان کو کتنی مشکل میں ڈالتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے جو اذیت دی وہ بھی کال اور فیل کے ساتھ دی. وہ باتیں بھی ایسی کرتے تھے اور وہ حرکات بھی ایسی کرتے تھے، اور طرح طرح کے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبے کرتے تھے، اور بہت سے پرسنل اٹیکس بھی ان کے اوپر لے کر چلتے تھے، اور ذاتی زندگی میں بھی بہت زیادہ تنگ کرتے تھے. ہمیں ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بہت حیادار تھے اور وہ اپنے جسم کو بہت ڈھانپ کے رکھتے تھے. تو اس پر بنی اسرائیل نے اس قسم کا پرسنل اٹیک بھی ان پہ کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں تو ضرور ان کے اندر کوئی جسمانی عیب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ان باتوں سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی جائے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام غسل کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے کپڑے اتار کے رکھے ہوئے تھے، اور جب وہ وہاں پر کپڑے پکڑنے لگے تو کیا ہوا، وہ جو پتھر تھا وہ پیچھے ہٹتا چلا گیا اور اس نے وہ کپڑے، وہ لباس جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا. اتنی دیر میں وہاں پر کچھ ایک گروہ آ گیا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی حالت میں دیکھ لیا، اور ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام اس طرح کے نہیں تھے جو کچھ بھی ان کے بارے میں پرسنل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک کال اور فیل ہوتا ہے مومن کا، اور ایک کال اور فیل ہوتا ہے اس شخص کا جو آپ کو تنگ کرنا چاہ رہا ہے. جب آپ کال اور فیل میں الائنڈ ہوتے ہیں، آپ جو بول رہے ہیں وہی کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، تو وہاں سے اللہ کی مدد آتی ہے. اور وہ افراد جو کہ کال اور فیل میں فرق رکھنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اور ان کی باتوں میں خود ہی اتنا جھول ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، تو جو لوزر ہوتے ہیں اینڈ آف دا ڈے وہ وہی لوگ ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں اسی آیت میں جو بہت امپورٹنٹ بات بتا دی گئی، جب یہ سارا معاملہ ہوا، فلما زاغوا، پھر جب وہ ٹیڑھے ہوئے. یعنی انسان کیا کرتا ہے جب اپنے انہی معاملات میں سیدھے راستے پہ نہیں چلتا اور خود سے ٹیڑھی ٹیڑھی باتیں نکالنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ٹیڑھا کر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو. ازاغ اللہ قلوبہم. بہت ہی خطرے کی بات ہے، بہت ہی اہم بات ہے یہاں پر کہ سلسلہ ہم سے شروع ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، ہم دعا بھی مانگ رہے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. جو لوگ نہیں بھی نماز پڑھتے وہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم پن لوکیشن اپنے گوگل میپ پہ ڈالیں، بس سیدھے ٹھک ہم وہیں پہنچ جائیں. زندگی کے تمام معاملات میں بھی ہماری زندگی میں کمپلیکیشنز نہ ہوں اور آسانی سے ہم اپنی زندگی گزار سکیں. لیکن جب انسان ایسا ٹیڑھا ہو جاتا ہے کہ سیدھا سادہ راستہ ہے، سیدھا سادہ کرنے کا کام ہے، اور اس میں ٹیڑھ نکالتا ہے، قرآن کی آیت پڑھتا ہے تو اس میں ٹیڑھی بات کرتا ہے، حدیث پڑھتا ہے تو کہتا نہیں لیکن یہ آج کل کے دور میں کیسے ہوگا، اور کوئی نہ کوئی ٹیڑھی بات نکال کر خود بھی کال اور فیل کے اس فرق کو اور زیادہ بڑھانا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح لوگوں کو بھی کنفیوز کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کا زندگی کا چیلنج یہاں ختم نہیں ہو جاتا. اس کی زندگی میں ایک اور چیلنج یہ آتا ہے کہ اب جب بھی وہ کوئی کچھ کام کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کوئی ڈائریکشن نہیں ملتی. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کن لوگوں کو؟ جو کہ فاسق ہوتے ہیں. تو فاسق کون ہوگا؟ فاسق وہ ہے جس کو ایک باؤنڈری مل گئی ہے، ایک اس کو دائرہ کار پتہ ہے، لیکن وہ جان جان کر اس لمٹ کو ڈیرنگ طریقے سے کراس کرتا ہے. وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لیکن میں تو بولوں گا کیونکہ اس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے مجھے نظر آتا ہے کہ جی قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن میں تب پڑھوں گا جب میں کنونس ہو جاؤں گا، تب میں سوچوں گا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے مجھے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، ماں باپ کا حکم ماننا چاہیے، لیکن کیا ان کے اوپر فرائض نہیں آتے؟ وہ نہیں دیکھتے کہ ان کو میرے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ اور جب میرے سارے فرینڈز کے پاس فون لیٹسٹ ہے، لیپ ٹاپ لیٹسٹ ہے، لائف سٹائل ہے، اور وہ جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کریں، تو میرے ماں باپ کیوں مجھے روکتے ہیں؟ کیوں مجھے میری آزادی پہ اس طرح کی پابندیاں لگاتے ہیں؟ وہ مجھے میری سیلف اسٹیم کو کرش کر رہے ہیں، وہ مجھے مینٹل ہیلتھ کا چیلنج دے رہے ہیں. اس قسم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. جبکہ آپ دیکھیں اگر کوئی انسان لاجیکلی بھی سوچے کہ انسان جب سیدھے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، صحیح فیصلے کر رہا ہوتا ہے، پرنسپل ڈیسیجنز لے رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی بھی بہتر ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے انسان کی زندگی جو ہے وہ بھی بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم یہ بات اس طرح سے سمجھیں کہ جب انسان کے اندر ٹیڑھا پن آتا ہے تو وہ ایک لوپ میں چلا جاتا ہے. وہ جب خود ٹیڑھا ہوتا ہے اب اس کو راستہ بھی صحیح نہیں ملتا. اسی لیے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی گی نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے میرے رب
میرے دل میں کوئی ٹیڑھ نہ آئے اس کے بعد کہ مجھے وہ ہدایت جو مل گئی. وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. اور ہم اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھتے ہیں کیونکہ اللہ ہی ہمیں سب کچھ دینے والا ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے دل میں کسی قسم کا ٹیڑھ بھی آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا دل ہنڈیا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بدلتا ہے جو خوب کھول رہی ہوتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعائیں بھی پڑھا کرتے تھے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ میرے دل کو دین پر جما دے. اور ہمیں بھی ایسی دعاؤں کا بہت زیادہ سہارا لینا چاہیے. تو انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ باتیں جو انسان کو ٹیڑھے پن میں لے کر جاتی ہیں ان سے بچا جائے. ایک چیک لسٹ میں بھی آپ کو اس سلسلے میں دینا چاہوں گی. جیسے ایک چیز جو انسان کو ٹیڑھا کر دیتی ہے وہ یہ کہ انسان حق کو قبول نہیں کرتا. آیت پڑھ رہا ہے اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتا، کبھی کہتا ہے آج کے دور میں یہ اپلیکیبل نہیں ہے، کبھی کہتا ہے کہ میں اس کے بارے میں کنونس نہیں ہوں، کبھی کہتا ہے کہ مجھے ملٹیپل سپیکرز کو سننا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ آج کل کے دور میں اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اسٹرگل کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح سے انسان جب گناہ بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے تو ہمارے پاس بہت کلیئرٹی سے کچھ باتیں لکھی ہونی چاہیے کہ جو میری زندگی کے معمولات ہیں ان میں کون سی چیز ایسی ہے جو گناہ کے زمرے میں آتی ہے یا نافرمانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور میں نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے کیسے بچانا ہے. پھر یہ کہ انسان کا ٹیڑھا پن یہ بھی ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا چاہے، اس کو ایمان جو ہے وہ سکون نہ دے، یا ایمان میں اس کو وہ مزہ نہیں آ رہا، یا اس پہ اس کی گروتھ نہیں ہو رہی. پھر اسی طرح سے اللہ سے زیادہ دوسروں کا خوف اس کے دل میں ہو، لوگ کیا کہیں گے. اور اس کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ پیپل پلیزر بن جاتے ہیں بہت ہی پریشان ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہر وقت لوگوں کو خوش کرنا ہے، تو وہ کوئی بھی اصولی فیصلہ اپنی زندگی میں نہیں کر سکتے. تو یہاں پر اب ہمیں جو اصول پتہ چل رہا ہے ہم نے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد اب بات ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. آیت نمبر 6 کو دیکھیے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے اے بنی اسرائیل. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جب بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا یا قومی، اپنی قوم کی بات کی. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ اسی میسج کو جو کہ موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے آگے بڑھا رہے ہیں، اسی لیے وہ بنی اسرائیل کو اسی طرح مخاطب کرتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل. اور پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف تصدیق کرتا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے ہے تورات میں سے، اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو آئے گا میرے بعد، نام اس کا ہوگا احمد. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اب ایک خاص قوم کی طرف بھیجا، اور جن کو بھی بھیجا ان کو ایک امپورٹنٹ ٹاسک دیا. وہ کیا تھا کہ جو پچھلے انبیاء گزرے ہیں ان کی تصدیق کرنا، اور ساتھ ہی ان کو یہ بھی دعوت دینا کہ ان پر ایمان لے کر آئیں، یعنی خود بھی ایمان لائیں اور دوسروں کو ایمان کی بات کریں. اور اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر دور میں جو الہامی پیغامات آئے ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت دی گئی ہے. اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام آیا ہے احمد، یعنی یہ جو نام ہے یہ اسم تفضیل ہے، یعنی فضیلت کا اس میں صیغہ ہے، یعنی اس میں فاعل اور مفعول دونوں کا مفہوم پایا جاتا ہے. وہ جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے تھے. اور ہم دیکھتے بھی ہیں، ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور کس طرح ہمیشہ جو کام انہوں نے امت کو سکھائے اس سے بڑھ کر خود اپنی زندگی میں اس پر عمل کیا. تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے احمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا جو ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی چوائس اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اچھا اخلاق کسی کا نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کی جو تعریف ہے یہ کہ وہ امت حامدون ہوگی، یعنی وہ امت ہوگی جو کہ اللہ کی بہت زیادہ حمد و ثنا کرنے والی ہوگی. پھر جب وہ آیا ان کے پاس ساتھ واضح دلائل کے تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ھذا سحر مبین. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ انبیاء آ رہے ہیں، انبیاء کا سلسلہ آ رہا ہے، اور وہ اس وقت کی جو لرنڈ قوم ہے جس کو پتہ ہے کہ اب نبی آنا ہے، ان کی کتابوں میں ڈاکیومنٹیشن ہے، ڈاکیومنٹڈ فیکٹ کے طور پہ یہ موجود ہے کہ ایک نبی آنا ہے، ان کا نام بھی وہاں پہ دیا گیا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک کھلم کھلا جادو ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہمیں بہت سے نام پتہ چلتے ہیں، جیسے نبی التوبہ، نبی الرحمہ، اور اسی طرح مصطفیٰ، قاسم. اور یہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ آپ بالبینات، روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا جو مقصد ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تیاری کرانی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہود کے جو مشائخ تھے وہ عربوں سے زیادہ جانتے تھے، کیونکہ ان کے پاس لٹریچر تھا، ان کے پاس کتابیں تھیں، ان کے پاس الہامی پیغام تھا، اور اس میں یہ تمام باتیں جو ہیں یہ بتائی گئی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے. لیکن یہاں سے ہمیں وہی ٹیڑھے پن کی مثال پتہ چل رہی ہے کہ جب انسان کے دل میں ٹیڑھا پن آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر انسان سامنے آئی ہوئی ویل ڈاکیومنٹڈ بات کا بھی انکار کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے کسی بھی نجی مجلس میں بیٹھ کر جب لوگ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، کوئی بھی بات کر رہے ہوں دین کے معاملے میں، اور کہتے ہیں میرا نہیں خیال یہ ایسے ہے، میرا خیال ہے یہ ایسے ہے، اور اگر کوئی ان کو دلیل کے طور پہ قرآن کی آیت کھول کے دکھا دے وہ تب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان کو دلیل کے طور پر سیرت میں سے کوئی مثال دے دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی اوتھینٹک ریفرنس دے دے، لیکن وہ پھر بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور وہ ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں آج کل کے دور میں یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں یہ اتنی پریکٹیکل نہیں ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 7، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو گھڑ لے اللہ پر جھوٹ، حالانکہ وہ بلاتا ہے ان کو اسلام کی طرف، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو کہ ظالم ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سورت کا سیکوینس ہے نا، یعنی اگر مسلمان ڈسپلنڈ نہیں ہوتا اپنی زندگی میں، صف بندی کو نہیں سمجھتا، قول اور فعل کا جو ایک ڈائیکاٹمی آ جاتی ہے، ایک بیچ میں خرابی آ جاتی ہے، اس میں اختلاف ہی آ جاتا ہے، اس کو نہیں سمجھتا اور اپنی زندگی میں اس چیز کو کم کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اس کے اندر ٹیڑھا پن آتا ہے. اور وہ جو ٹیڑھا پن آتا ہے اس سے بڑے بڑے غلط فیصلے کرواتا ہے، اور وہ فیصلے جو ہوتے ہیں وہ انسان ایک اوور کانفیڈنس میں کرتا ہے، یعنی وہ اپنے ببل میں رہنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو علماء جنہوں نے اتنی زندگیاں لگائیں، وہ لوگ جو ہمیں سامنے کوئی بات بتا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. اور دیکھیے یہاں یہ جو آیت ہے نا، اس کا جو سٹارٹ ہو رہا ہے ایک کوشچن، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں استفہام انکاری کے طور پہ ہو رہا ہے. کوشچن تو اٹھایا گیا، لیکن بیسیکلی بات ہمیں یہاں پہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہاؤ از دس پاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے. ان ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک احساس جگایا جا رہا ہے، ہر شخص کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے اندر جھانک کر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، جس کی ذات، جس کے افعال، جس کی صفات کاملہ ہیں، کوئی شخص کیسے اس کا انکار کر سکتا ہے؟ کیا وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے جسم کو نہیں دیکھتا، اپنے معاملات کو نہیں دیکھتا، کائنات پہ کوئی غور و فکر نہیں کرتا؟ کیونکہ جیسے وہ کوئی غور و فکر کرنے کی طرف جائے گا، ہر چیز اس کو یہ دعوت دے گی کہ وہ آ کر اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرے کہ ہمارے رب نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم اس کا کیسے انکار کر سکتے ہیں. یعنی ہر چیز خود سے خود تو نہیں بنی. ہمیں پتہ چلتا ہے کچھ روایت سے کہ نضر بن حارث نے کہا، جب قیامت کا دن آئے گا تو میرے لیے نضر بن حارث نے کہا جب قیامت کا دن آئے گا تو میرے لیے عزا اور لات سفارش کریں گے. اس پر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی. یہاں پہ ظلم کی بات کی گئی ہے. تو ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم یہ ہوتا ہے کہ جو جس چیز کا مقام ہو، یا کسی شخص کا یا کسی ذات کا مقام ہو، اس کو اس مقام یا وہ جو حق اس کا بنتا ہے وہ اس کو نہ دیا جائے. تو جیسے اللہ کا حق کیا بنتا ہے، کیا ہمیں اس بات کے بارے میں کلیئرٹی ہے؟ کیونکہ اگر ہم یہ کلیئرٹی نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی طرح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق اللہ تعالیٰ کو ڈیفائن کرتے ہیں، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ ظلم ہو جائے گا. اسی طرح نبی کا کیا حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونے کے ناطے کیا حق بنتا ہے؟ کیونکہ جب تک ہم ان حقوق کو صحیح طرح سے نہیں سمجھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم بہت بڑی بڑی غلطیوں کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. اور یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اللہ کو نہیں مان رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح بلا رہا ہے؟ سلامتی کی طرف بلا رہا ہے. میں کبھی کبھی دیکھتی ہوں کہ کوئی بھی جیسے شخص ہوتا ہے نا کسی خاندان میں، تو وہ بیٹھ کر بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ ظلم کی داستانیں سنا رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی، میرے ساتھ یہ زیادتی. لیکن جب ہم باریکی سے دیکھیں تو وہ ساری زیادتیاں جو ہوتی ہیں وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہوتی ہیں. یعنی کیا کوئی کہہ رہا ہے، جیسے ایک ینگسٹر ہے وہ کہتا ہے میرے پیرنٹس بہت ظالم ہیں.
اچھا کیا کر رہے ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ رات کو وقت پہ سو، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جنک نہ کھاؤ، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں پڑھائی کر لو، اپنی زندگی کو سدھار لو. لیکن وہ بچے کیونکہ ان کے اپنے اندر ٹیڑھا پن ہے اور اس کی وجہ سے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ فسق کی طرف جا رہے ہیں. ان کو وہ باتیں ساری بہت مشکل لگتی ہیں. اگر کوئی پیرنٹس اپنے بچوں کو کہہ دیں کہ بیٹا ہمیں نوٹ کیا ہے کہ آپ ہر وقت اسکرین کے اوپر ہیں اور بند کریں اسکرین کو، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر کوئی بچوں کو بتائے کہ بیٹا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ دنیا میں بھی آپ کو نقصان دے گا اور یہ آخرت میں بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ بیک آف، پتہ نہیں کیسے آپ ماں باپ ہیں، اس کے ماں باپ کو دیکھیں، فلاں کو دیکھیں، کوئی ہمیں کچھ نہیں کہتا. تو ہمارا بھی یہی حال ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہم کوئی بھی انسان زندگی میں رہتے ہوئے قرآن کو پڑھ لے تو کیا نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل کلیئرٹی سے سیدھا سیدھا اسلام سلامتی کی طرف بلا رہے ہیں. یعنی کوئی بھی اگر ہم حکم قرآن کا پڑھنا شروع کر دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کا مطالعہ کریں، کیا جو ہے جسمانی صحت، کیا روحانی صحت، کیا انسان کے جذبات، ہر چیز میں ہمیں گروم کر کے، جیسے کوئی انسان کسی فنیشنگ سکول میں جاتا ہے بہترین طور پہ بنایا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی پروڈکٹیو بنائیں، کوئی اچھے کام کریں، اپنی ذات کے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی ہم سب کچھ ٹھیک کریں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ظلم کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ہمیں ہدایت نہیں ملتی، ہمیں وہ بات ہی نہیں سمجھ آتی جو کچھ ہمیں کہا جا رہا ہے. آیت نمبر 8 بہت ہی امپورٹنٹ میسج کے ساتھ ہے، کیونکہ اصل جو مسئلہ ہے نا جس کی وجہ سے وہ ریزسٹ کر رہے ہیں اور بات کو نہیں سمجھ رہے، اور آج کے دور میں بھی ہم ایسے ہی مسائل دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بجھا دے نور اللہ کا اپنے منہوں سے، اور اللہ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو. وَلَوْ كَرِحَ الْكَافِرُونَ، اور اگرچہ ناپسند کریں کافر. اب بیس لائن بات ہمیں کیا پتہ چل رہی ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانا چاہ رہے ہیں. جیسے آپ کے سامنے کوئی کینڈل جل رہی ہوتی ہے نا، اور آپ اس کو فو کر کے بجھاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں جیسے آپ فو کرتے ہیں وہ بجھ جاتی ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ اسی طرح سے اس کو بجھانا چاہ رہے ہیں دین کو، یعنی کوئی نہ کوئی اپنے منہ سے غلط پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، منہ سے کرتے ہیں، ایکشن سے کرتے ہیں، فلموں کے تھرو کرتے ہیں، ڈراموں کے تھرو کرتے ہیں. لیکن وہ پروپیگنڈا ایسا ہوتا ہے کہ اس میں مسئلے مسائل جو ہیں بڑھاتے چلے جاتے ہیں. آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں، اگر آپ کوئی بھی اسٹیٹسٹکس اٹھا لیں یا کوئی بھی معاملہ ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے جہاں پہ کوئی پروپیگنڈا کیا ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پورا سسٹم ہی کلیپس کر جاتا ہے، وہ سسٹین ہی نہیں کر پاتا. کیونکہ اسپیشلی سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے آپ کو بار بار آپ کسی بھی پیج پہ جائیں، کسی بھی جگہ ہوں، لوگ لگاتار اسی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. لوگ اس کی وجہ سے خودکشیاں کر لیتے ہیں، لوگ اپنے کاروبار ٹھپ کر دیتے ہیں، لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک میں شفٹ ہو جاتے ہیں کہ میرے بارے میں کسی نے اس طرح کا پروپیگنڈا کیا. لیکن اسلام کے بارے میں اتنا ریزسٹنس ہمیں آتا ہے ایسے افراد سے جو ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جو ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ خود ٹیڑھے ہیں. لیکن اسلام اس پروپیگنڈے سے کوئی اس کو فرق نہیں پڑا، اسلام وہیں کا وہیں کھڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان بھی جتنا مرضی کسی کی کیریکٹر اسیسینیشن کرے، کچھ بھی اور کرے، لیکن یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. اسلام ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے جس جیسی کوئی پرفیکٹ سسٹم کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا. تو اس لیے یہاں پہ کہا گیا کہ وہ چاہتے ہیں بجھا دیں نور کو اللہ کے. کس سے بھی افواہہم، اپنے منہوں سے ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کی جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کبھی وہ حجاب کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، ہم بہت سے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں دیکھتے ہیں یا کچھ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بہت انفلوئنسرز ہوتے ہیں، لیکن وہ حجاب والی خواتین کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ لوگ اسلام کو پڑھنا چاہتے ہیں. پوری دنیا میں مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہہ دیا گیا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے کہا اچھا دیکھیں تو صحیح کہ کیا ٹیررزم ہے، اور انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، اور قرآن کو پڑھتے پڑھتے ان کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو گئی. اور اللہ پورا کرتا ہے اپنے نور کو. اللہ کا نور کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نور میں اللہ کا دین آتا ہے، اسلام آتا ہے، پھر اسی نور میں قرآن آتا ہے، پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دلائل ہیں جو کہ حجت کے طور پہ ہمارے پاس موجود ہیں. تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایک طریقہ سیکھ لینا چاہیے، اور طریقہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے کسی قسم کے پروپیگنڈے سے ڈرنا نہیں ہے. یعنی انسان کو ایسا بھی ڈیرنگ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے منہ پہ جا کر ہم کہیں جو تم نے کرنا ہے کر لو، لیکن میں پیچھے ہٹنے والی نہیں. خاموشی سے اور بہت فرم طریقے سے
اپنے اندر بھی وہ بہتری لائیں، اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں، اپنے ارد گرد ماحول کو انفلوئنس کریں. کیونکہ دیکھیں ہر شخص حق کی تلاش میں ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو ایک اچھا سسٹم ملے، ہر شخص پریشان ہے خرابیوں سے. تو جب ہم صحیح نمائندگی کرنا شروع کرتے ہیں دین کو جب اپنی زندگی پہ لاگو کرتے ہیں، لوگوں کو ایز این ایگزامپل دکھاتے ہیں کہ دیکھو الحمدللہ میں کتنا بہتر محسوس کر رہی ہوں، میری زندگی میں کتنے فائدے جو ہیں مجھے حاصل ہو رہے ہیں اس سے. ہاں چیلنجز تو آتے ہیں لیکن ان چیلنجز سے بھی مجھے صحیح طرح ڈیل کرنا آتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، یہی نور جو ہے یہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. وَلَوْ كَرِحَ الْكَافِرُونَ، لیکن کافروں کو یہ بات جو ہے یہ بالکل پسند نہیں آتی. لیکن یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب انسان پروپیگنڈے سے پریشان نہیں ہوتا، بس اس نور کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، اس روشنی کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بجلی جا رہی ہے، بہت سے مسئلے ہو رہے ہیں، تو لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے جنریٹر لگا لیے، لوگوں نے یو پی ایس لگا لیے. تو وہ پریشان نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سسٹم موجود ہے، بیک اپ پلان ہمارے پاس ہے. لوگوں کے بل زیادہ آنے شروع ہوئے، لوگوں نے سولر سسٹم لگا لیا، وہ کہتے ہیں بیک اپ پلان ہمارے پاس ہے. تو جو انسان ایک سٹرونگ بیک اپ پلان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد انشاءاللہ مجھے ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے مکان بنایا، پھر اس نے اسے بہت اچھا اور بہت خوبصورت تیار کیا، مگر ایک کونے میں اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. اب لوگ آ کر اس کے ارد گرد گھومتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اس مکان کو دیکھ کر، اور کہتے ہیں کہ یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہی وہ اینٹ ہوں جو کہ میں خاتم النبیین ہوں. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو کچھ بھی انسانیت کو دیا، جو کچھ بھی یہاں تک لوگوں تک پہنچا، اس کو ہمارا کام کیا ہے، اس نور کو آگے پہنچانا شروع کر دیں. یعنی کوئی بھی موومنٹ ایسی آتی ہے جس میں ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب شاید دین کی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، یا لوگ شاید اب اس پریکٹس کو چھوڑ دیں گے، تو اپنے آپ کو بالکل ٹھہراؤ اور جماؤ کے ساتھ کیا بتانا ہے کہ اس روشنی کو میں نے اپنے لیے بھی اختیار کرنا ہے، اس دین کو میں نے خود بھی پریکٹس کرنا ہے، اور میں نے ایک پریکٹیکل اگزامپل بن کے لوگوں کو دکھانا ہے کہ نہیں، آج کے دور میں بھی ہم اپنے دین کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. اور آج کے دور میں بھی یہ تمام اصول اور قوانین جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں وہ اتنے ہی پریکٹیکل ہیں کہ ہم ان کو اختیار کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آیت نمبر 9 آ رہی ہے، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ساتھ ہدایت کے اور دین حق کے، تاکہ وہ غالب کر دے اسے اوپر دینوں کے سب، اور اگرچہ ناپسند کریں مشرکین. اب آپ یہاں پہ دیکھیں ایک بہت سٹرونگ حتمی بات جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو بھیجا ہدایت کے ساتھ بھیجا. تو یہ ہدایت کیا ہے؟ بیسیکلی یہ توحید کا پیغام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علم نافع ہے، یعنی جتنا نفع بخش علم آیا ہے وہ اس ہدایت کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. اور پھر اس میں کیا ہے، آپ دیکھیں اس میں دین کا جو غلبہ ہے وہ بھی اس علم نافع کی بنیاد پہ ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا وہ فریضہ جو ہے وہ پورا کیا، شریعت کے جتنے احکامات تھے وہ ہمیں سکھائے. اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جزیرہ عرب جو تھا وہ تمام کا تمام مسلمان ہو گیا. اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے جو بہت سی احادیث ہیں ان سے، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو پھر وہ دین دوبارہ سے اسٹیبلش ہو جائے گا، اور بہت سے لوگ جو ہیں اسلام میں داخل ہوں گے اور وہ بھی جو ہے اسلام کو پریکٹس کریں گے. لیکن آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایون وہ لوگ جو کہ مسلمان نہیں ہیں، جب بھی وہ قرآن پڑھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ بے شک یہ جو دین ہے یہ ہی وہ دین ہے جس میں ہر چیز صحیح بتائی گئی ہے. پچھلے دنوں مجھے ایک جگہ کوئی کلاس لینی تھی جس میں مجھے تھوڑا سا وہ کمپیریٹیو ریلیجن کی طرف جانا تھا. تو میں نے چیٹ جی پی ٹی پہ ڈرتے ڈرتے ایک سوال لکھا کہ کون سا مذہب ایسا ہے، ڈیوائن ریلیجن ایسا ہے جس میں گاڈ کا سب سے بہترین اور پرفیکٹ کانسیپٹ دیا گیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جو جواب آیا وہ یہ تھا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں خدا کا سب سے بہترین اور پرفیکٹ جو ہے ایک تصور دیا گیا ہے، کمپلیٹ تصور دیا گیا ہے. اور اس کمپیریزن میں انہوں نے باقی ادیان کے ساتھ بھی یہ مقابلہ کیا ہوا تھا.
تو آپ دیکھیں کہ ہم جب بھی کہیں سے کوئی لاجیکلی بات بھی پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ دین حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے، جب تک ہمارے اندر یہ یقین کی کیفیت نہیں آئے گی نا کہ یہ دین حق ہے، یعنی کوئی بھی معاملہ ہو، آپ کا کاروبار ہے، اب آپ دیکھیں ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے، حدیث سے میں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے جو وقت ہیں، صبح کے اوقات ہیں، ان میں کام کرنے میں ان کی برکت کی دعا دی ہے، امت کے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں آج کل ہمارے کاروبار کب شروع ہوتے ہیں؟ لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، سارا دن سوتے ہیں، اور دوپہر کھانے کے بعد، لنچ ٹائم کے بعد جو ہے اپنے کام شروع کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں کہ جی گزارا نہیں ہو رہا، بڑی پریشانیاں ہیں، اب کیا کریں، اور رات کو جاگتے ہیں۔ پہلے ہم رات کے 2 بجے تک جاگتے تھے، اب ایسے کرتے ہیں کہ صبح تک جاگتے ہیں، فجر پڑھ کے پھر سو جائیں گے، جبکہ رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی، دن اللہ تعالیٰ نے جاگنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے بنایا۔ تو دین حق ہمیں کیا بتاتا ہے؟ دین حق بتاتا ہے صبح اٹھو، صبح کو کام کرو، صبح کو پروڈکٹیو بناؤ، اور رات کو اللہ کے حکم کے مطابق ویسے گزارو۔ لیکن ہم نے پیسے کی ریس میں نائٹ شفٹ جاب کرنی شروع کر دی، اور اپنے پیسے بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا کہ اس قسم کی چینجز جو ہم ساری سوسائٹی میں دیکھیں لوگ کر رہے ہیں، ہم دین پہ ہوتے بھی وہی کام کرنا شروع ہو گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کس کا نقصان ہوا؟ ہم اپنا ہی نقصان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں ان معاملات میں بھی بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کھانا پینا، ہمیں کیا کہا گیا؟ ہمیں بتایا گیا، دین حق ہمیں بتاتا ہے کہ بھوک روک کر کھانا کھانا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایسے ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں جہاں پہ کوئی ٹرپل لیول کا ایک برگر دیا جا رہا ہے، اور ہم ٹھوس ٹھوس کے کھا رہے ہیں، کیوں؟ پیسے دیے ہوئے نا۔ ہم جا ہی ایسی جگہوں پہ رہے ہیں جہاں پہ طیب جو ہے وہ شاید کم ہی مل رہا ہے، اور ساتھ ہی ہم اتنا بھر رہے ہیں پیٹ، اور پھر ہم بیماریوں کے ساتھ ہسپتالوں میں جا رہے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں۔ کبھی ہم ڈاکٹرز کو بلیم کرتے ہیں کہ جی اتنی دوائیاں لکھ کے دے دیتے ہیں، پرسکرپشن دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں جی ڈاکٹر نے کیا لکھ کے دیا۔ دین حق ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اپنے گھر میں اس شریعت کو لاگو کیا جائے۔ جب آپ اپنے والدین کے ساتھ رہ رہے ہیں تو والدین کی بات سنیں، ان کو اف تک نہ بولیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہم کیسے اپنے والدین کو ہر بات پہ ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ والدین کو بلا رہے ہیں کہ موم ڈیڈ یہ چیز کھانے کی مجھے دے دیں، یہ چیز مجھے پکڑا دیں۔ تو دین حق، اللہ تعالیٰ نے کیوں دین حق دیا؟ ہر معاملے میں، چاہے شادی شدہ زندگی ہے، چاہے آپ ینگ ہیں، چاہے آپ بوڑھے ہیں، جو بھی معاملات ہیں، کاروبار ہیں، آپ کا لائف سٹائل ہے، دین حق ہمیں بتاتا ہے کہ غلبہ تبھی ہوگا جب ہم دین حق پہ ہوں گے، اور تمام ادیان کے اوپر اس کا غلبہ ہے۔ اور ہم اس وقت جو ہیں کیوں اتنا اپنے آپ کو برا محسوس کر رہے ہیں؟ ہر جگہ مسلمانوں کو کارنر کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے دین حق کو غالب نہیں کیا، نہ اپنی زندگی پہ غالب کیا، نہ ہی اپنے سسٹم جو ہیں ان پہ غالب کیا، اور ہم ہر معاملے میں اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری بات ہمیں یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ جو مشرک لوگ ہیں وہ تو کبھی پسند نہیں کریں گے، ان کی تو ہر وقت کوئی نہ کوئی مونوپلی ایسی ہوگی، کوئی بات ایسی ہوگی جس میں یہ خرابیوں کی طرف وہ ہمیں لے کر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو سمیٹ دیا، چنانچہ میں نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا، اور بلا شبہ میری امت کی حکومت وہاں تک رہے گی جہاں تک کا علاقہ مجھے سمیٹ کر دکھا دیا گیا، اور مجھے 2 سرخ و سفید خزانے دیے گئے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہر اس جگہ تک پہنچ کر رہے گا جہاں تک رات اور دن کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اللہ کا کوئی پکا یا کچا گھر نہ چھوڑے گا جہاں اس دین کو داخل نہ کیا جائے گا۔ آج کل کے دور میں ہم دیکھ لینا، یعنی کمیونیکیشن سکلز کے جو طریقے آگے میں، ہر شخص کے ہاتھ میں فون ہے، اور اس فون پہ ہر شخص دین کے بارے میں بات کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کو بیچ میں لایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں ان تک یہ بات پہنچتی جا رہی ہے کہ یہ دین کیسا ہے، اور لوگ خود بھی جا کر چیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دین کی دعوت دینا بھی آسان ہو گیا ہے، کیونکہ آپ نے بھی ایک ویڈیو بنائی اور بہت سے لوگوں تک پہنچا دی۔ پہلے کیا تھا کہ ہر گھر میں جا کر ان کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑ رہا تھا، اور لوگ دروازہ نہیں کھول رہے تھے، لوگوں کی منت سماجت کرنی پڑی تھی۔ لیکن اب اتنے ہزارہ اچھے چینلز ہیں جہاں سے دین کا کام ہو رہا ہے، لوگ گھر بیٹھے بیٹھے بھی اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی، اور جو انہیں رسوا کرنا چاہے گا وہ انہیں کوئی نقصان نہ دے سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا، اور وہ اسی حال پر ہوں گے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ ہمیں اپنے اندر نا ایک اخلاص پیدا کرنا ہے،
اور ساتھ یہ کہ دلیل اور حجت کے میدان میں اپنے آپ کو بتانا ہے کہ جو کچھ پیورلی قرآن اور حدیث میں آ گیا ہے نا، اس علم سے اوپر اس کی کسی اور علم کی برتری نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے اس وقت جو بہت زیادہ مشکل سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سیکھنا سکھانا چھوڑ دیا ہے۔ ہم اس وقت صرف دیکھ رہے ہیں انسٹاگرام کی شارٹس اور ٹک ٹاک، اور ہم سن رہے ہیں ان لوگوں کو جو کہ لفاظی میں بہت اچھے ہیں لیکن دین کی بنیاد ان کی بہت زیادہ کمزور ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ڈرامے، ہم جا رہے ہیں نیٹ فلکس پہ، ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا اس ڈرامے میں کیونکہ فلاں ہیرو ہے، چاہے بیکار ترین ڈرامہ ہے لیکن ہم نے اس کی 30 یا 40 قسطیں دیکھتے ہی جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بس وہ شخص ہمیں پسند ہے یا کسی نے اس کی تعریف کر دی ہے۔ کہیں ہم سوشل گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو ہر شخص ہم سے اسی چیز کے بارے میں بات کرتا ہے کہ وہ تم نے دیکھا، وہ تم نے پڑھا، اس کو سمجھا۔ ہم ایسے علوم کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے ہمیں پیکیج بہت بڑا مل جائے، یا یہ کہ دنیا میں بہت ہمیں کوئی غلبہ مل جائے۔ اصل ہمیں دین کے غلبے کی طرف جانا ہوتا ہے، اور دین کا غلبہ ہمیں کیسے حاصل ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں قرآن کو کور ٹو کور پڑھنا چاہیے، اپنے دین کو سمجھنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ یہ ون ٹائم ایفرٹ ہو، یہ ہمارا ساتھ ہمیشہ کا ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بار بار کرنا چاہیے، احادیث کو پڑھنا چاہیے، علماء کے مجالس میں بیٹھنا چاہیے، اور پھر جب ہم دنیاوی علوم پڑھیں تو اس کو ریلیٹیبل کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کون سی باتیں جو ہیں وہ جائز ہیں، درست ہیں، ان کو ہم اختیار کر سکتے ہیں، کون سی باتیں جو ہیں وہ کوئی گرے ایریا میں آتی ہیں، پریشان کن ہیں، تو ان باتوں سے ہم نے کیسے اجتناب کرنا ہے۔ انہی اسکالر سے، انہی علماء سے پوچھتے ہوئے ہمیں اپنے لیے پھر صحیح فیصلے کرنے چاہیے، اللہ سے بہت مدد مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے، ہر طرح کے ٹیڑھ سے بچائے۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔